اسلامی تہذیب کی ایک یہ خصوصیت ہے کہ اس میں قدم بقدم ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم دعا کو حرز جاں بنائیں۔ دعا جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق یہ عبادت ہے، بلکہ اس کو عین عبادت قرار دیا گیا، اور اسی طرح مشکل حالات میں ایک مسلمان کا بہترین ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے۔ اور دعا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے ہی دعا کریں بس، بلکہ تعلیم یہ بھی ہے کہ ہم قدم بقدم مختلف مواقع پر دوسروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، بلکہ کئی ایک ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم ہے کہ دوسروں کو بھی دعا دی جائے۔ تو اب ہمارے ہاں یہ چیزیں مسلمانوں کے ہاں چلتی ہیں کہ ایک دوسرے کو مبارکباد کے پیغامات دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح سے دعا ہے، جیسا کہ 20ویں سال کا آغاز ہو رہا ہے تو اس موقع کے اوپر ایک دوسرے کو دعائیں دینے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس انداز سے لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نئے سال کو آپ کے لیے فائدہ مند بنائے، یا اسی طرح آپ کو برکتوں سے نوازے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا اسوہ حسنہ کیا ہے۔ تو ایک بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے نا کہ کوئی خاص مہینہ شروع ہوگا تو اس مہینے کے شروع ہونے کی مناسبت سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو دعائیں دی جائیں گی خاص اس موقع کے اوپر۔ پھر اسی طرح کوئی سال شروع ہو رہا ہے تو اس کے اوپر دعائیں دی جائیں گی۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا۔ ہاں خاص مواقع ہیں جن کے اوپر آپ نے دعائیں دی، اس سے ہٹ کر جب بھی آپ جو ہے وہ کسی کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، بلکہ حدیث کے مطابق تو آپ کسی مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اگر دعا کرتے ہیں تو جو دعا آپ اس کے لیے کر رہے ہیں اسی دعا کی مانند فرشتہ جو ہے وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ چیز عطا فرمائیں کہ جس کی دعا آپ دوسرے مسلمان بھائی کو دے رہے ہیں۔ لیکن اس کو کسی خاص دن کے ساتھ منسلک نہیں کیا گیا، جیسا کہ اب ہمارے ہاں عیسوی کیلنڈر، ایک تو یہ بات ہے کہ اس ٹرینڈ کو جو ہے نا وہ ختم ہونا چاہیے کہ جی بس سال ختم ہوا، اب لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو موبائل کے اوپر میسیجز کے اوپر بس مبارکباد کے پیغامات بھیج رہے ہیں، اور جی یہ سال جو ہے وہ بڑا اچھا ہے۔ یہ ٹرینڈ یہ مطلب اس شریعت کا مطلوب نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو کیلنڈر ہے یہ نہ ہی مسلمانوں کا اختیار کردہ ہے، بلکہ ہاں یہ ہے کہ ہمارے معمولات زندگی اس کے مطابق چل رہے ہیں، تو اس وجہ سے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ضرور میں بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ جو برکت کا مفہوم ہے اس کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ برکت ہے کس چیز کا نام۔ اور آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاس وسائل کی بہتات ہے، اسی قدر جو ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں اس میں سے برکت ختم ہوتی جا رہی۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس برکت کا مفہوم جو ہے اس کو سمجھنا ہوگا۔ برکت عربی زبان میں یہ نشو و نما کے معنی میں، بڑھوتری کے معنی میں، زیادتی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کسی چیز کی انسان کے پاس بہتات ہے، وافر مقدار میں موجود ہے، تو یہ بھی برکت کے مفہوم میں شامل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز انسان کے لیے اگر فائدہ مند ہے تو پھر یہ برکت ہے اس کے اندر۔ اور بعض اوقات انسان کے پاس چیز تھوڑی ہوتی ہے، قلیل مقدار میں ہوتی ہے، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ایک مسلمان عبادت معمولی سے سر انجام دیتا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اس کو بے پناہ مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ برکت کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کو صرف کوانٹٹی کے ساتھ، مقدار کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال و دولت عطا کیا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی برکت سے نوازا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ مال و دولت رکھنے کے باوجود برکت سے اس کا معاملہ خالی ہو، اور ممکن ہے کہ ایک شخص کے پاس بظاہر
معمولی سا مال و دولت ہو لیکن وہ برکت سے بھرپور ہو. دیکھیے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث ہماری وضاحت ہمارے لیے یعنی رہنمائی کرتی ہے. آپ نے فرمایا لیست السنہ اللہ تمطروا، قحط سالی یہ نہیں ہے کہ تم پر بارشیں نہ ہوں، یہ قحط سالی نہیں ہے کہ بارشوں کا نہ ہونا. اصل جو ہے وہ قحط سالی یہ ہے کہ تمہارے اوپر بارشیں ہوں اور بہت زیادہ بارشیں ہوں لیکن اس کے باوجود زمین جو ہے وہ کوئی اناج پیدا نہ کرے. اب اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے یہ صلاحیت چھین لی کہ وہ لوگوں کے لیے اس بارش کو فائدہ مند بنائے. تو پتہ کیا چلا کہ اصل یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس وسائل نہ ہو. اگر ان وسائل کو اللہ رب العالمین نے اس انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں رکھی تو یہ بھی بے برکتی کا ایک مفہوم ہے. اور ہمارے ہاں یہ چیز عام نظر آ رہی ہے. دیکھیے آپ کہ ہمارے ہاں گھروں کے اندر بھی اور پھر پورے معاشرے کو آپ دیکھیں تو بے برکتی جو ہے اس کا غلبہ ہے. اس کی مثال واضح ہے کہ جیسا کہ پہلے کیا تھا کہ ایک خاندان ہے، اس کا ایک سربراہ ہے، وہ کمانے والا ہے، ضروریات کو پورا کرتا ہے اور ایک معمولی سی آمدن کے اندر بھی ان کا گزر بسر ہو رہا ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمانے والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی. اب اس کی آپ کئی ایک وجوہات جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں. وہ مہنگائی ہے، وہ دیگر چیزیں ہیں، لیکن پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارا جو ملک ہے اس کے پاس بھی وسائل کی کمی نہیں ہے لیکن کیا جو ہم وسائل اختیار کرتے ہیں ان سے ہماری ضروریات، ملک کی ضروریات وہ پوری ہو رہی ہے؟ کیا سودی معاملات اور قرض کی صورتحال کیا ہم نے ان سے نجات حاصل کر لی؟ تو اس لیے یہ برکت کا مفہوم، اس کا واضح ہونا محترم بھائیوں یہ بڑا ضروری ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایک ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہماری زندگی میں سے، ہمارے رزق میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے. قرآن مجید کو بھی اگر ہم پڑھیں تو آیات ہماری اس حوالے سے رہنمائی کرتی ہیں. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جو ہے وہ ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں بتلایا ہے کہ انسان جو معاملات کرتا ہے اس میں برکت کیسے ختم ہوتی. ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خرید و فروخت کرنے والے، ایک چیز کو بیچنے والا اور ایک خریدنے والا، ان کو اپنے سودے کو کینسل کرنے کا، اپنے معاملے کو یعنی کینسل کرنے کا اختیار ہے جب تک یہ چیز کو بیچنے والا اور خریدنے والا جدا جدا نہیں ہو جاتے. یعنی ایک ہی مجلس میں موجود ہے تو جس نے چیز خریدی ہے اور جس نے بیچی ہے وہ اپنے معاملے کو ختم کر سکتے ہیں اسی مجلس کے اندر، لیکن بعد میں یہ اختیار نہیں ہے ان کے پاس. اور پھر آپ نے وہاں پر وضاحت بھی کی کہ اگر یہ دونوں لوگ صدقہ و بینا، اگر یہ لوگ سچ بولتے ہیں اور معاملے کو واضح کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی جھوٹ کا پہلو نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ ایک نے چیز بیچی، دوسرے نے خریدی اور اس کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے جس کا پتہ بیچنے والے کو ہے لیکن وہ بتاتا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر برکت رکھ دی جاتی ہے اگر وہ دونوں سچ سے کام لیتے ہیں. معاملے کے اندر کوئی یعنی پیچیدگی ہے، کوئی ابہام ہے، اس کو واضح کر دیتے ہیں. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے، اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں اور چیز کے اندر کوئی عیب موجود ہے تو اس کو چھپاتے ہیں تو اس میں سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے. اب چاہے اس کے اندر جو بیچنے والا ہے یا خریدنے والا ہے اس کو فائدہ ہی کتنا ہو رہا ہو، لیکن وہ معاملہ برکت سے خالی رہتا ہے. پھر اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی وضاحت کی کہ جھوٹی قسم اٹھانا، دیکھیں نا لوگ ہمارے ہاں
اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتے. مسلمان سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جھوٹ بولے، چاہے جائے کہ وہ جھوٹی قسم اٹھائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ منافق کی نشانی بیان کی ہے نا. منافق کون ہوتا ہے؟ کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. اور پھر یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جھوٹی قسم اٹھا دے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو قسم ہے نا، قسم، جھوٹی قسم، یہ انسان کی مال اور سامان کو فروخت تو کروا دیتی ہے، لیکن اس میں سے چیز میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے. تو اب ہمارے ہاں کیا غلبہ ہے کس چیز کا؟ اچھا جی مجھے پروفٹ زیادہ ہو رہا ہے، پیسہ زیادہ آ رہا ہے، اور پھر وہ پیسہ لگتا بھی ایسے کاموں میں لگ جاتا ہے کہ انسان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اور کئی جگہوں پر لگ جاتا ہے. وہ بیماری کی صورت ہو سکتی ہے، وہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، وہ کوئی چوری ہو سکتی ہے، انسان کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. یا پھر موجود ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پوری نہیں پڑ رہی. تو اس لیے محترم بھائیوں، یہ چند ایک چیزیں ہیں کہ جن کو انسان کو ترک کرنا پڑے گا، تب ہے کہ برکت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی کئی چیزوں کی جو ہے وہ وضاحت کی ہے کہ جو انسان کے رزق میں بے برکتی کا باعث بن سکتی ہیں. تو ایک تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف پیسے کا آ جانا ہی یہ سب کچھ نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ زندگی کو دیکھیے کہ آپ کی زندگی، کیا آپ نے مال و دولت کو جمع کیا ہے، یا آپ نے ایک بڑی ہی عاجزی انکساری والی زندگی گزاری؟ تو معاملہ ہمارے سامنے آ جائے گا. محترم بھائیوں، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح طور پر قائم نہیں رکھتے. اور اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے توبہ اور استغفار. یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی کے اندر برکت ہو، میرے رزق کے اندر برکت ہو، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر لمحے، یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے تو توبہ کرے. پڑھیے سورۃ نوح کو، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے. اس میں انہوں نے اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، میں نے اپنی قوم کو کہا، کیا کہا؟ کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے. جب تم معافی مانگو گے تو ہوگا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا. ہاں جی، یہ قحط سالی اور بارشوں کا نہ ہونا، استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش نازل کرے گا. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے بھی اور بیٹوں کے ذریعے بھی. اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں بنا دے گا. اب یہ سارے فوائد کب حاصل ہوں گے؟ جب اللہ کی طرف رجوع ہوگا، مرضی کا نہیں. کوئی مشکل آ گئی تو بس انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، جب آسانی آ گئی پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے. امام حسن بصری رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان کے پاس مختلف افراد آئے اپنی شکایات لے کر. ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ جی قحط سالی ہے، اس کے لیے جو ہے نا وہ دعا کر دیجئے. ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ تنگ دستی ہے، اس کے لیے دعا کر دی جائے. ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے، اس کے لیے دعا کر دیجئے. مختلف جو ہے انہوں نے آ کر اپنی گزارشات رکھی. سب کو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ تم استغفار کرو. سب کا ایک علاج. اب ایک صاحب ان کے پاس بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آپ سب کو مختلف مسائل ہیں ان کے، سب کو ایک ہی آپ حل بتائے جا رہے ہیں. تو وہ فرمانے لگے کہ کیا تم نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھی، یہی والی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں کہ تم استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل کو حل کر دیں گے. تو آج ایک تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ ساری باتیں صرف ٹرینڈ بن جاتی ہیں کہ جی نیا سال آیا اور یہ جو ہے وہ اس کے اندر لوگ خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں. اصل یہ ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے. ورنہ اکثریت کیا ہے، موبائل کے اوپر میسیجز فارورڈ کری جا رہے ہیں، جی نیا سال ہے، اس کی آمد ہے اور اس کے اوپر اس سال کو اللہ تعالیٰ بابرکت بنا دے. اور بھائی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ہمارا عمل جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے.
پڑھیے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. شروع میں نے یہ آیت پڑھی ہے سورۃ الاعراف کی, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. آسمانوں سے اور زمین سے برکتوں کے نزول کا جو قرآن نے اصول بتایا وہ یہ ہے, اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں, گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیں, تو ہم ان پر برکتیں نازل کریں گے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. ہم ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. لیکن لوگ کرتے کیا ہیں؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا, لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے بھی ان کو ان کے اعمال کے نتیجے میں پکڑ لیا. یہ پکڑ محترم بھائیوں ہمارے اوپر بھی انفرادی طور پر بھی غالب ہے اور اجتماعی طور پر بھی, اور ان سے نکلنے کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جوڑیں اللہ رب العالمین کے ساتھ, اور یہ جو حدیث ہے ہم اس کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ یہ ہماری زندگی کے ایام اور یہ مہینے اور یہ سال گزرتے جا رہے ہیں. ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی موت اور اپنی قبر سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں, اور لیکن اس کے باوجود ہماری اکثریت جو ہے وہ کہاں پر مصروف ہے. آج آپ دیکھیے مساجد کے اندر ہماری کس قدر تعداد جو ہے وہ آتی ہے. آج کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے تہیہ کیا کہ یہ جو اب چلیں جی یہ سال شروع ہوا ہے یہ جنوری سے, تو ہم اس سال کے اندر کم از کم قرآن مجید کا اتنا حصہ جو ہے وہ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے. کتنے لوگوں نے یہ تہیہ کیا؟ کتنے لوگوں نے یہ تہیہ کیا کہ مجھے قرآن مجید کی زبان جو عربی زبان ہے مجھے وہ زبان سمجھ آنی چاہیے, میں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں, میں نے اس کے لیے وقت دینا ہے. لیکن نہیں, ہمارے اب دیکھیے ہمارے ہاں بھی یہ کلاسز ہوتی ہیں, یہاں پر مسجد کے اندر بھی ہم عشاء کے بعد ہمارے ہاں یہ ترجمہ القرآن کلاس اس کا اہتمام ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات بالکل جو ہے وہ بے توجہی کہ جی کوئی توجہ نہیں ہے. ہاں اگر یہ کہا جائے کہ ہاں جی جو شخص جو ہے وہ اس وقت آئے گا اس کو جو ہے وہ اتنی رقم جو ہے وہ انعام کے طور پر ملے گی, تو شاید ہماری توجہ اس کی طرف زیادہ ہو. کیوں؟ کیونکہ ہمیں فائدہ, مادی فائدہ زیادہ نظر آتا ہے, اور جو روحانی فائدہ ہے ہم کہتے ہیں آخرت میں جا کر ملے گا. آخرت کس نے دیکھی ہے, وہ کس نے دیکھنا ہے. تو اس لیے مجموعی طور پر اب یہ ہمارے ہاں جو محلوں کے اندر مساجد موجود ہیں, کتنے محلے کے افراد ہیں کہ جو اس کے اندر توجہ کرتے ہیں. یعنی ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ایک سستی اور ایک بے پرواہی ہم نے اپنے اوپر خود طاری کر رکھی ہے, اور پھر ہم اللہ رب العالمین سے یہ شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ جی بے برکتی ہے, یہ مسائل ہیں, یہ پریشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کرو گے تو یہ کام ہوگا. تو ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے, جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھے اعمال ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتوں کے وعدے ہیں, اور اگر برے اعمال ہیں تو پھر اس کے نتیجے سے بھی ہمیں آگاہ رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے زندگی کے شب و روز اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان, نیک اعمال, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہر اس کام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول ناپسند کرتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.